دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت کی کہانی سنائیں گے جس کی زندگی کسی فلمی اسکرپٹ سے کم نہیں۔ ایک ایسا شخص جسے دنیا نے ایک زمانے میں اپنے بوائے کہا، پھر اسے شوکت خانم جیسے عظیم ہسپتال کا بانی بنتے دیکھا، اور پھر اسے کروڑوں لوگوں کے ووٹ سے وزیر اعظم کے منصب پر پایا۔ مگر کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ وہ شخص جس کے ایک اشارے پر لاکھوں لوگ سڑکوں پر آ جاتے تھے، وہ ایک دن 10x10 کی کال کوٹری میں قید کر دیا جائے گا؟ آج دنیا اسے محض ایک قیدی نہیں بلکہ اپنا سب سے بڑا لیڈر مانتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں عمران خان کی۔ آج کی ویڈیو محض ایک سیاستدان کی کہانی نہیں بلکہ یہ داستان ہے دی رائز، فال اینڈ ریزسٹنس کی۔ یہ کہانی ہے اس عمران خان کی جس نے بدترین حالات میں بھی ہار ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ تیار ہو جائیے کیونکہ آج ہم وہ حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے جو میڈیا آپ کو کبھی نہیں دکھائے گا۔ عمران خان کا عروج محض ایک کرکٹ کپتان کی کامیابی نہیں بلکہ ایک ایسی ضد کی کہانی ہے جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ 1992 میں جب ٹیم ہمت ہار چکی تھی، اس شخص نے کارنر ٹائیگرز کا تصور دیا اور ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ لیکن ان کا اصل امتحان کرکٹ کے میدان میں نہیں بلکہ کینسر ہسپتال کی تعمیر میں تھا۔ جب انہوں نے فنڈز کے لیے جھولی پھیلائی تو اپنوں نے ہی انہیں پاگل قرار دیا اور ٹیکنیکل بنیادوں پر ہسپتال کو ناممکن کہا۔ مگر خان نے ثابت کیا کہ ارادہ فولادی ہو تو پہاڑ بھی ریت ثابت ہوتے ہیں۔ سیاست کے خاردار راستے پر قدم رکھا تو 22 سال تک طنز، تمسخر اور تنہائی کا سامنا کیا۔ کبھی ایک سیٹ والی پارٹی کا تانا ملا تو کبھی سیاسی بچہ کہا گیا۔ مگر 2018 میں اس 22 سالہ طویل جدوجہد کا سورج طلوع ہوا اور وہ شخص پاکستان کا طاقتور ترین انسان بن کر ابھرا۔ لیکن اقتدار کا یہ تخت کسی کانٹوں کی سیج سے کم نہ تھا۔ اپریل 2022 کی وہ منحوس رات جب پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک وزیر اعظم کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا۔ بیرونی خط، سائفر کا شور، رات کے اندھیرے میں کھلنے والی عدالتیں اور اپنوں کی اچانک بے وفائی۔ مخالفین نے جشن منایا، تجزیہ کاروں نے لکھا کہ کپتان کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ لیکن وہ ایک تاریخی حقیقت بھول گئے تھے کہ جب ایک لیڈر کو دیوار سے لگایا جاتا ہے تو وہ صرف سیاستدان نہیں رہتا، وہ ایک ایڈیالوجی، نظریہ بن جاتا ہے۔ عمران خان نے گھر بیٹھنے کے بجائے پورے ملک کو جگا دیا اور سیاست کو ڈرائنگ روم سے نکال کر عوامی سمندر میں لے آئے۔ اب شروع ہوتا ہے وہ دور جس نے دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں کے ہوش اڑا دیے۔ مئی کے واقعات، پارٹی کا تاش کے پتوں کی طرح بکھرنا اور عمران خان کا 10x10 کی کال کوٹری میں قید ہونا۔ سینکڑوں مقدمات اور کڑی تنہائی، کسی بھی عام انسان کے لیے یہ انجام ہوتا مگر عمران خان کے لیے یہ الٹیمیٹ ریسٹنس کا آغاز تھا۔ اڈیالہ جیل کی سختیوں نے ان کے بیانیے کو کمزور کرنے کے بجائے اسے فولاد بنا دیا۔ 8 فروری کے الیکشن نے دنیا کو بتا دیا کہ عمران خان کو مٹانا ممکن نہیں۔ یہ وہ تاریخی مزاحمت ہے جہاں ایک طرف ریاست کی پوری مشینری ہے اور دوسری طرف ایک قیدی کا پختہ یقین اور عوام کا ووٹ۔ یہ جنگ اب اقتدار کی نہیں بلکہ بقا اور نظریے کی بن چکی ہے۔ عمران خان کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ تو ابھی ایک نئے اور فیصلہ کن موڑ پر پہنچی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی لیڈر کو مٹانے کی کوشش کی گئی وہ عوامی یادداشت میں امر ہو گیا۔ یہ رائز اور افعال کی داستان اب اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ کیا یہ مزاحمت پاکستان کے سیاسی نقشے کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی؟ کیا عمران خان ایک بار پھر بالکونی سے عوام کا شکریہ ادا کریں گے؟ آئیے قید ایک نیا موڑ لے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ایسی ہی معلوماتی اور تحقیقی ویڈیوز لاتے رہیں۔ دوستو، ہمارے 1000 سبسکرائبرز کا ہدف مکمل کرنے میں ہمارا ساتھ دیں اور چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ یاد رکھیے، سچ کو دبایا جا سکتا ہے، مٹایا نہیں جا سکتا۔ اللہ حافظ۔